السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم بلا تاخیر تھوڑی سی ریویژن کرتے ہیں اس کی 41 سے 86 تک آپ کی آیات ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کی آیات جو آپ نے پڑھی تھی 86 تک، اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں یہ آپ کی آخری آیات ہم پہلے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اس کا یہاں ذکر کیا ہے، اور یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا تھا تم خون نہیں بہاؤ گے اور لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ جلا وطن بھی کرتے تھے اور اس کے بعد ان کا خون بھی بہاتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سمان تم، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے پھر ان جانوں کو قتل کیا اور تم میں سے بعض لوگوں نے بعضوں کو نکالا، جب نکالا تو اس وقت تورات بھول گئے، اور جب فدیہ دینا تو اس وقت تورات یاد آ گئی۔ یعنی کہ پہلے تورات کے خلاف فیصلہ کرنا اور اس کے بعد یہ ہے کہ تورات کے مطابق فیصلہ کرنا، یعنی کہ جہاں اپنا فائدہ ہے، جہاں غیروں کا فائدہ، اس طرح کی چیزیں جو آج مسلمان معاشرے میں بھی عام ہیں۔ تو یہ آپ نے پڑھا ہے، یہاں پر جو آیت کا جو سب سے اہم ٹکڑا وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کتاب کی بعض باتیں مانے گا بعض کا انکار کرے گا، بعض مانے بعض کا انکار کرے گا، تو اس کے لیے دنیا میں بھی ضلالت ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت والے دن اس کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے، آپ تمام ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کے پیپروں میں سے کسی پیپر کا انکار نہیں کر سکتے، جو آپ کے سلیبس پہ ڈیزائن کر دیا گیا ہے تو وہ آپ کو دینا ہی پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اب آپ سے ایک سوال تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو آج کل بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ کتاب ہے، صرف منتر کی کتاب ہے، یہ جنتر کی کتاب ہے، یہ صرف جھاڑ پھونک کے لیے رہ گئی ہے یا مردوں پہ پڑھنے کے لیے رہ گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو زندہ مسائل ہیں، جن میں سود کا مسئلہ ہے، چوری کا مسئلہ ہے، حد کا مسئلہ ہے، قذف کا مسئلہ ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، آئلی قوانین ہیں، فیملی لاز ہیں، اور زکوٰۃ، صلاۃ، اور یہ جو حکومت چلانے کے مسائل ہیں، کیا یہ قرآن مجید میں موجود ہیں؟ اور یہ اگر قرآن مجید میں موجود ہیں تو ان پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ جی بتائیے، کس نے عمل کرنا ہے جس کے اوپر؟ جی ایمان کلاس، سے ایمان نہیں۔ یہ کون عمل کرے گا یہ بتانا آپ نے، عمل کون کرے گا اس کے اوپر؟ سر یہ ہم انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک کی کتاب ہے، ہاں تو جی، اس ہم کے ہاں جی، عمل تو آپ اس کا تو مطلب ہمارے یہ، لیے ہی ہے۔ ہاں بالکل، جی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب یہ مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو مسائل ہیں وہ پریکٹیکل ہے، نکاح کا مسئلہ پریکٹیکل ہے، طلاق کا مسئلہ پریکٹیکل ہے، نکاح بھی ہوتے ہیں یہ سب دنیا دیکھتی ہے، طلاق بھی ہوتی ہے سب دنیا دیکھتی ہے، اس طرح اور مسائل ہیں دنیا کے چلانے کے مسائل ہیں، چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، محاربہ ہوتا ہے، سارے قرآن مجید میں تو ہر چیز بیان کرتی گئی۔ تو لہٰذا یہ قرآن مجید کو بعض معاملات میں مان لینا، اور وہ معاملات بھی وہ ہیں جو بڑے ہی ٹریویل نیچر کے ہیں، بالکل عام، مطلب جس پہ آپ کو کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اصل بات یہ کہ سسٹم کے خلاف کھڑے ہوں، تو آپ تمام لوگ جو سن رہے ہیں اور میں بھی بیچ میں شامل ہوں، ہمیں اصل میں نا سسٹم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، اور سسٹم کے خلاف کا مطلب نفرت رکھنی چاہیے۔ اگر ہم مجبوراً کسی سسٹم کے اندر رہ بھی رہے ہیں نا، تو ہمیں اس سسٹم کے ساتھ کسی صورت میں بھی مصالحت نہیں کرنی۔ ہم اپنے دل میں تو نفرت محسوس کر سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی بھی کتاب کی بعض باتیں مانے گا بعض کا انکار کرے گا، تو دنیا میں ذلیل تو ہوگا ہی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، کتاب ہونے کے باوجود، کعبہ ہونے کے باوجود، عمرہ کرنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، اور قیامت والے دن فرمایا ان کو لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، جو تم کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری آیت جو آپ کے سلیبس کی ہے وہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سودے کا ذکر کیا جو انتہائی برا سودا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی دے دینا، آخرت دے دینا، دنیاوی لے لینا۔ اب آپ کو معلوم ہے دنیاوی زندگی کی ایوریج کیا ہے؟ ہاں جی، کتنے 70 سال ہے ایوریج؟ ایئرس، جی 60 to 70۔ ہاں 60 to 70 ایئر ہے، بالکل اکارڈنگ ٹو دا حدیث۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ 60 سے 70 سال رہ لیں، بڑی بات ہے۔ 50 سال کے بعد آپ کے اندر نا آپ کی بلڈنگ میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے، 60 کے بعد بہانہ بنتا ہے، پھر وہ بہانہ بیان کیا جاتا ہے جی اس کو یہ تھا بہت ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اب اس کو اگر آپ نومیریکل ویلیو میں لائیں میتھمیٹیکلی، تو 60-70 روپے لے لینا اور 60 لاکھ دے دینا، یہ تو عقل کا سودا ہے ہی نہیں۔ کہاں 60 لاکھ، کہاں 60 روپے، تو مقابلہ نہیں ہے۔ کہاں 60 کروڑ، کہاں 60 روپے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اصل میں ہم اب کر کیا رہے ہیں، یہ ہے کہ دنیاوی زندگی جو 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، وہ بھی اللہ اگر چاہے تو اس کو تو ہم نے لے لیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کتنا کچھ کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے جو ٹاپ انڈسٹری ہے وہ فیشن انڈسٹری ہے۔ اس انڈسٹری کے اندر جو آپ کے جو ڈومینز آتے ہیں، آپ کو پتا اس میں
کاسمیٹک انڈسٹری ہے. پھر کاسمیٹک انڈسٹری کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس کے اندر آپ کی سرجریز ہیں کہ آپ کی باڈی کو اور آپ کی پلکوں کو اور آپ کے چہرے کو اور آپ کے ناک کو پتہ نہیں کیا کہ وہ ساری ایک سرجری کی جاتی ہے. پھر آپ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے, پھر یہ کیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں ملین ٹریلین ڈالرز جو ہے نا وہ اس پہ لگائے جا رہے ہیں. اس کے برعکس آپ اسلامی, دوسروں کو تو چھوڑے, اسلامی ممالک میں جو اسلامی مملکتیں ہیں اس میں آپ بتائیے کہ دین کو پروموٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے لگائے جاتے ہیں. ہاں جی کلاس کو دین کو پروموٹ کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ سر دین کو ان کے ہاں بس اتنا آتا ہے کہ پریکٹیکلی آپ تھوڑا سا اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں, یا تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کی نمازوں کے اوپر وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ مسجدیں اچھی ہیں, ورنہ اندر سے تو وہ بھی کھوکھلی عمارتیں ہیں. ان کے بھی جو اسٹرکچر ہے وہ ویسٹرن پیٹرن پہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے نا. آپ نظام بینکنگ دیکھ لیجئے اور نظام سود ان کے ہاں بھی, اور جس پیٹرن پر ان کے مالز بن رہے ہیں تو وہ تمام چیزیں وہی فالو کر رہے ہیں نا. بس اتنا ہے کہ چلیں تھوڑا سا معاشرے میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ایک دینی ریاست ہے, ادروائز تو حالات تو ان کے بھی وہی ہیں. وہ سود بھی ہے اور بینکنگ بھی وہی ہے اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال بھی اسی قدر ہے. جو بظاہر تو مطلب وہ ایسے ہی ہے, بس نام کا ہی فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں 60 سال کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے, اور وہ زندگی جو قرآن مجید کہتا ہے نا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اب دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وما حاذی الحیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ تو کھیل تماشا ہے. اب کھیل تماشا آپ کو پتہ ہے جو بھی کھیل لے لے آپ, وہ کھیل تماشا 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے, ہو کا عالم ہوتا ہے. اگر آپ اسٹیڈیم کی بات کرتے ہیں, اسٹیڈیم میں اگر میچ ہو رہا ہے تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں, بالکل فل ماحول ہے, رات کو دن بنا دیا گیا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں صبح 4 میچ ختم ہونے کے بعد ہو کا عالم, آپ کو ڈر لگے گا وہاں سے. ایگزیکٹلی دنیا کھیل تماشا ہے. کھیل تماشے کی مثال اللہ نے اس لیے دی ہے کہ کوئی کھیل تماشا ہمیشہ نہیں رہتا. آپ خود بور ہو جاتے ہیں کہ میچ ختم ہی نہیں ہو رہا, میچ ختم ہو جاتا ہے, آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن یہ لوگ, ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا, نہ ان کی مدد کی جائے گی. کون سے لوگ؟ جنہوں نے دنیاوی زندگی لے لی اور آخرت کو اختیار کر لیا. اچھا یہاں پر امپورٹنٹ بات جو قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے کسی چیز کو اسپیسیفائی کرنا. اسپیسیفائی کرنے کی مثال, جیسے آپ جوتا لینے جاتے ہیں تو آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ میں نے جی جوتا لینا ہے لیکن میں نے لینا ہے ریڈ کلر کا. اب آپ نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا. ہاں جی سمجھ آ گئی میری بات جی. اسپیسیفیکیشن, کسی چیز کو خاص کرنا یا کسی چیز کے ساتھ کسی خصوصیت کو ایڈ کر کے وہ چیز خریدنا اور اس کے بغیر وہ چیز مت خریدنا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں آگے اگلی مثال آپ کو واضح کروں گا. جی یس سر. آپ نے کیا کیا, آپ نے اسپیسیفائی کیا بھائی میں نے نا موبائل لینا ہے لیکن میں نے موبائل لینا ہے میٹیلک کلر کا. میں نے گاڑی لینی ہے لیکن گاڑی لینی ہے میں نے وائٹ کلر کی. اب آپ نے کالی کو اور بلیو کو اور ریڈ کو آپ نے گروپ کر دیا کہ میں نے یہ لینی. ایگزیکٹلی آپ جوتے یا کپڑے لینے جاتے ہیں تب بھی آپ ایک اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کا ذکر کیا ہے, ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا مانگتے ہیں, پھر جب دنیا مانگتے ہیں تو اسپیسیفائی نہیں کرتے اس کے اندر, کیونکہ دنیا کے اندر خرابیاں موجود ہیں. دنیا کے اندر وہ چیزیں مانگتے ہیں اور خرابی سمیت مانگ لیتے ہیں. گاڑی آ گئی اور گاڑی دے دے یا اللہ مکان دے دے. اب گاڑی وہ خراب ہے, اس گاڑی کے اندر وہ گاڑی کے اندر بدبختی موجود ہے, جو گاڑی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ایک گاڑی ہے وہ استعمال کس لیے ہو رہی ہے؟ وہ آج کل کے دور کے لحاظ سے وہ جوئے میں استعمال ہو رہی ہے, وہ غلط کاموں میں استعمال ہو رہی ہے. صاف ظاہر ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا دے اور اسپیسیفائی نہیں کرتے, اللہ فرماتے ہیں ان کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اسپیسیفیکیشن کون کر رہا ہے؟ فرمایا وہ لوگ بھی ہیں, ومنہم کیسے لوگ بھی ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دنیا دے مگر کون سی؟ حسنۃ, ساتھ اسپیسیفائی کرتے یا اللہ اگر مجھے اولاد دینی ہے اچھی اولاد عطا فرما, یا اللہ مجھے بیوی دینی ہے اچھی بیوی عطا فرما, جو میرے دین کی محافظ ہو, میرے گھر کی محافظ ہو, جس کی وجہ سے میرا دین بڑھے. مجھے خاوند دے تو ایسا خاوند دے جو میرے دین کا مبید اور معاون ہو. اگر مجھے مکان دینا ہے تو ایسا مکان دے جو میرے دین کی اور دین کے حوالے سے مجھے آسانی حاصل ہو جائے, میں اس کو دین کے لیے استعمال کروں. آپ دیکھیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ والوں کے لیے کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو قیامت والے دن کا حصہ ملے گا. حصہ کیا ملے گا؟ جو چیزیں دنیا میں پوری نہیں ہوئی اللہ قیامت والے دن پوری کر دے گا, حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اللہ اپنا دیدار ایسے لوگوں کو کروائے گا.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح کی کیٹیگری کے لوگوں میں شامل ہونا چاہیں گے؟ سیکنڈ ٹائپ والوں میں. ہاں جی، اب اس کا مطلب ہے جو ہاں جی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اس کے لیے آپ کو ایک صبر کرنا ہے اور آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے. اور یاد رکھیے اگر آپ کو اسپیسیفائی نہیں نا ملتی چیز تو آپ نے صبر کرنا ہے. ہم نے اس کو میں گاڑی لینے گیا تو میں یہ نہیں کہنا کہ بینک میں جاؤں اور سود پہ گاڑی لے اور میں ابھی میری دنیا میں واہ واہ ہو گئی ہے اور جناب لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں. نا، میں اپنی سائیکل پر ہی ٹھیک ہوں اور میں صبح سوچ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا کسی بھی آدمی کو اگر دین کے لیے چنا ہوا ہے کہ اس وقت اگر کچھ لوگ دوسرے کاموں میں ملوث ہیں، دوسرے کاموں میں ایکٹیویٹیز میں ہیں. ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز کئی طرح کی جائز اور حلال بھی موجود ہیں اور لوگ وہ کر رہے ہوں گے، لیکن سب سے جو بیسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اور قرآن مجید کو آگے پھیلانا ہے. اس ایکٹیویٹی سے بڑی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دنیاوی زندگی کو اختیار کرتے ہیں مگر حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت والے دن کیا حسنہ ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. وقینا عذاب النار کی جو ہے یہ فعل امر ہے، اللہ کے آگے درخواست کی جا رہی ہے. وقا یا کیوں سے بنتا ہے کی، کاف زیر کی، اور یہ اکثر فعل امر ایسے جو واحد ایک حرف پر مشتمل ہے، یہ کی، یا اللہ بچا نہ ہم کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے. تو یہاں پر یہ آپ کا نا سلیبس مکمل ہو جاتا ہے. یہ 41 to 86 آپ کا سلیبس ہے. اب میں ذرا پیچھے آتا ہوں آیات تاکہ آپ کو نا سلیبس کی نشاندہی ہو جائے. اور اس کے اندر چونکہ کل ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ لیکچر چونکہ امپورٹنٹ ہے لہٰذا مس نہ کیا جائے. جزاکم اللہ خیر، آپ اپنے وقت کو نکال کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس میں اب 41 پہ میں آ رہا ہوں. آپ اس میں سے ہم کچھ آیات مین آپ اس کے خلاصہ پڑھ لیتے ہیں اور آخر میں آپ کو سوالوں کے جواب جو ہے آپ کو دیکھنا ہے. یہ آپ کی 41 آیت یہاں سے شروع ہوگی تھی. وامین بما انزلت، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کیا ہے یہودیوں کا کہ وہ اس پر ایمان لائیں جو تمہارے ساتھ جو کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور تمہاری کتاب کے اندر بشارتیں موجود ہیں، گڈ نیوز موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو بائبل، اس کو انجیل کہا جاتا ہے. بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں انجیل کا گڈ نیوز. اب گڈ نیوز کا مطلب کہ اس میں گڈ نیوز یہی ہے نا کہ بعد میں ایک نبی آئے گا جو اس کا تصدیق کرنے والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو دوہرا اجر ہے. 3 قسم کے آدمی جن کو دوہرا اجر ہے. ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر بھی مان لایا اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی مان لیا ہے، دوہرا اجر اس کو مل جائے گا. پھر وہ غلام ہے جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی. اور پھر تیسرا وہ شخص ہے، وہ لونڈی والا ہے، وہ لمبی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس پر پہلے ایمان لانا چاہیے کیونکہ تمہاری کتاب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تمہاری اپنی کتاب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے پڑھا اگلی آیت ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، حق کو چھپانا نہیں ہے. 2 چیزیں ہوگی، حق کو باطل کے ساتھ ملانا یہ بھی غلط ہے. دنیاوی طور پہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں 2 ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ان کو ملانا ویسے بھی بیوقوفی ہے. اگر آپ غور کریں، اگر آپ جو قورمہ آپ بناتے ہیں، وہ جو قورمے کا جو مسالہ ہے اس کو چائے میں ڈال دیں تو کیا بنے گا جی؟ ہاں جی کلاس بتائیں جی. اگر قورمہ مسالہ ہے اس کو چائے میں ڈال دیا جائے، خراب ہو جائے گی. ایسا مکسچر جسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا نا. ہاں اسی طرح آپ دیکھ لیں دودھ میں دہی ڈال دیں، وہ دودھ بھی خراب ہو جائے گا، دہی بھی فارغ ہو جائے گا. تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہی غلط ہے. حق ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، انسان اس کو باطل کے ساتھ ملا رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اور پھر حق کو چھپانا. اور اس طرح یہ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو. 3 حکم ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. اور تیسرا حکم آگے یہ دیا کہ لوگوں کو تم نیکی کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ آپ کو پتہ ہے تمام لوگ اس آیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم سب نا معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں. اب معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ معاشرہ تبھی درست ہوگا جب میں درست ہو جاؤں. کیا خیال ہے؟ اگر میں درست ہو گیا تو معاشرے میں سے ایک برا آدمی کم ہوگا. کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس فیکٹ کو؟ اگر میں درست ہو جاؤں، میں درست ہو گیا ہوں تو میں معاشرے میں 100% وہ ختم ہوگی کہانی. اب دوسرا درست ہو جائے. ہم اصل میں بھلا کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اپروچ سے باہر چلے جاتے ہیں، ہم دوسرے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں مگر خود صحیح نہیں. تو فرمایا اس کام کے لیے تم نے صبر اور نماز کے ساتھ مدد لینی ہے. صبر کرو اور نماز ادا کرو. اور نماز جو ہے یہ سخت ہے لیکن خشوع کرنے والوں کے لیے. خشوع کرنے والے جو ہیں وہ نماز میں لطف محسوس کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے. اب نماز کی اگر کیفیت ہے تو وہ تو قرآن مجید سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے قریب ہونا ہے، واسجد واقترب، سجدہ کر میرے قریب ہو جائے. اور اس طرح ہی
اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس طرح ہی وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب فجر کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں اس کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ ساری نماز کی کیفیات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یظنون پکا یقین رکھتے ہیں کہ یہ اپنے رب سے ملیں گے اور یہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر اللہ نے آگے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے دی، اور ساتھ ان کو یہ بتا دیا کہ تم نے نظریات رکھے ہوئے ہیں غلط سفارش کے کہ جناب سفارش ہو جائے گی، وہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا. تو فرمایا یہ بچنا بچنا کسی نے نہیں ہے. وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی شفاعت یعنی سفارش مانی جائے گی، نہ کوئی مواخذہ کیا نام ہے اس کا پیسے لیے جائیں گے وہ بدلہ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. تو مدد وغیرہ کوئی نہیں ہونی. جہاں تک سفارش شرعی سفارش کا تعلق ہے تو وہ صرف ان لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ معاف کرنا چاہے گا، اور صرف اپنے بندوں کی عظمت کی خاطر، ان کی عزت کو بڑھانے کی خاطر اللہ تعالیٰ ان کو جن کو اللہ نے معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ان کا نام لو تو میں ان کو معاف کر دو، تاکہ ان لوگوں کی عزت میں اضافہ ہو. معافی اس کو ملے گی الا لمن ارتضی، اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ راضی ہے. وقال الصواب، اور سفارش اس کے لیے ہوگی جو صحیح سفارش کرے گا. آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ لفظ بولے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کے ذہن میں ہے جی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیا لفظ بولے تھے؟ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. یہ انہوں نے اتنا ہی کہا بس کہ یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے. وانتا، تو یہ کہا، ابھی سفارش نہیں کی ہے، صرف ہلکی سی الفاظ نکالے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو. اس بیٹے کے لیے سفارش آپ نے کوئی نہیں کرنی، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. اس طرح وہ جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اللہ فرماتا ہے فلم یغنیا، وہ دونوں کام نہیں آ سکے، نہ نوح علیہ السلام کام آئے ہیں نہ لوط علیہ السلام کام آئے ہیں. تو فرمایا آل فرعون سے تمہیں نجات دی جو تمہیں عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مارتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور تمہیں ہم نے سمندر سے بھی نجات دی. آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا. پھر ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ لیا، اور 40 دن کا وعدہ لیا تو تمہاری اتنی بری عادات تھی غلامی نے. آپ کو پتا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو ساتھ ساتھ جب آدمی غلام بنتا ہے نا تو وہ غلام ہو جاتا ہے. اس کی اپنی جو آپ دیکھ سکتے ہیں شیر، جب شیر غلام بنتا ہے تو اس کی ساری جو ہے نا وہ آکڑ ختم ہو جاتی ہے. وہ پھر ایک چھوٹا سا آدمی ہوتا ہے جس کی وہ بات مانتا کرتا ہے. تو جب غلامی کے اندر آدمی آ جائے تو پھر اس کے اندر نا غلامانہ صفات پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ اتنی صفات پیدا ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل جو غلام بنے ہوئے تھے کافی عرصہ، تو لہٰذا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کس کو معبود مانا ہوا تھا؟ پچھڑے کو. وان تم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے. آج مسلمان بھی چونکہ غلام ہیں تو لہٰذا مسلمانوں میں کئی رسومات ایسی آ چکی ہیں جن کو ہمیں اصل میں نا یہ قرآن مجید کا پیغام ہے کہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو رسومات ہیں کہیں ویسا تو نہیں ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی رسومات تھی ویسے ہمارے اندر آتی. اور رسم جو بھی ہمارے اندر آتی ہے، جو بھی رواج ہمارے اندر آتا ہے، کائنڈلی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کا اوریجن ضرور تلاش کیا کریں کہ وہ رسم کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی ہو. تو اس رسم کا آغاز جو ہے نا وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ رسم شرکیہ ہے یا اس کے اندر دینی تصور موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس کے بعد ہم نے معاف کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فرقان دیا. وہ کتاب کیا تھی؟ تورات تھی. فرقان کا معنی کتاب بھی ہو سکتا ہے، فرقان کا معنی وہ 9 معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کیے گئے تھے. اللہ اکبر لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نے وہ معبود بنا لیا اس بچڑے کو، لہٰذا تمہیں یہ سزا دی گئی کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو. جو آپ نے تفسیر میں پڑھا تھا، 2 تفسیریں کی گئی تھی کہ وہ دونوں کو سب کو 2 صفوں میں کر دیا گیا اور انہیں ایک دوسرے قتل کیا. دوسرا یہ کہ جو شرک کرنے والوں کو کھڑا کیا گیا، جو شرک سے قتل کرو. پھر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر بجلی گری جب تو وہ مر گئے سارے آدمی. اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اس کے بعد بھی آپ جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ولاکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تمہیں دیکھ لے گا. ساتھ ہے وہ جو پہاڑ قائم نہیں رہا. اور اللہ فرماتا ہے وخر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال انی تبت الیک وانا اول المؤمنین. میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں اس بات پر
وہ جو سیاق و سباق قرآن کا کہتا ہے سورہ اعراف میں، سب سے پہلے میں ایمان لاتا ہوں کس بات پر؟ اس بات پر کہ مجھے واقعی دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں قیامت اور ایمان والے اپنے رب کو دیکھیں گے جس طرح وہ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو پھر زندہ کر دیا، اللہ کی مہربانی ہے۔ اور اس آیت سے آپ کو ایک استثنائی کنیہ معلوم ہوتا ہے کہ ویسے مرنے والا واپس نہیں آتا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک بے نیاز ہے، وہ اگر وہ لانا چاہے دوسری بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کا سایہ کیا، پھر ان کو مان اور سلوہ دیا اور ان سے کہا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو بیت المقدس کی بستی ہے، کھاؤ اور جھکتے ہو تم نے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہو، اور اتنا تم کہنا تمہاری خطائیں اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جو لفظ ان سے کہا گیا تھا جو دینی لفظ ہے، اس دینی لفظ کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور بدعات میں پڑ گئے۔ تو یہ جو بدعت ہے، بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بدعت کا کیا مطلب ہے جی؟ سر دین میں کسی نئی چیز کی شروعات پیدا کرنا جو شرط پہلے کبھی جی، نہیں۔ شرط یہ ہے کہ دینی چیز، صاف ظاہر ہے کہ دنیاوی چیز کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سکھانے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پانی کا فارمولا نہیں بتایا، کوئی آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کا فارمولا نہیں بتایا، تو وہ دنیا کے لیے اللہ کے نبی آئے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا دین کی جو باتیں ہیں وہ کنفرم ہے، ان کے اندر تو ذرا کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نماز شروع کرتے اللہم صلی علی محمد سے، تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ روزہ رکھتے ہیں مغرب کی اذان کے بعد بھی آپ روزے کو جاری رکھتے ہیں، عشاء تک لے جاتے ہیں، تو آپ کا روزہ کیا ہونا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ الٹا عذاب دے گا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کیوں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے دینی کاموں میں نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس پہ نہیں ہے وہ رد ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی چیزیں بنا لی اور اللہ تعالیٰ کی چیزیں انہوں نے بلا دی، انتا تم گندم کہنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جی وہ غضب الہی تھا، کوئی کہتے ہیں وہ سخت سردی تھی، کوئی کہتا ہے طاعون کا تھا، اور طاعون کا جو ہے وہ تو حدیث کے اندر تائید ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعون وہ آپ کا حصہ ہے جو ان سے پہلے بعض لوگوں میں نازل ہوا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وہ قصہ سنایا جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے، جو 12 قبیلے تھے، ان کو پتہ چل کے ہمارا جس طرح ہمارے ہاں ٹیگز لگا دیے جاتے ہیں یونیورسٹی یا کالجز کے باہر، یہ کلاس 10A ہے، یہ کلاس 10B ہے، یہ کلاس 9 گرلز ہے، یہ 10 گرلز ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ٹیگز لگا دیے، پتہ چل گیا کہ یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ پھر یہ اکڑ گئے کہ ہمیں یہ منو سلوانی چاہیے، لہٰذا ہم نے محنت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسوں سے نوازے اور آپ مسکین بنے ہوئے ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس کا اثر بھی آپ کو آپ کے جسم سے، آپ کے حلیے سے نظر آنا چاہیے۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، اللہ نعمتیں دے رہا، یہ ناشکری کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا۔ چلو بھائی اب زمین کو کھودو اور اس کے اندر یہ کرو وہ کرو، اب یعنی کہ کاشتکاری کرو۔ اور انہوں نے کیا کیا، ادنا جو گھٹیا چیز ہے، چیپ، اس کو تو لے لیا، اور جو ایکسپینسو تھی اس کو چھوڑ دیا۔ ایکسپینسو اور اعلیٰ چیز کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز آ رہی ہے، اس میں اعلیٰ ہونے میں شبہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ یہاں سے یہ مسئلہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں جو پیر پرستی ہے، مجھے آپ یہ بتائیے سب سے اعلیٰ مرشد، سب سے اعلیٰ پیر، سب سے اعلیٰ امام کون ہے؟ سب سے اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ اب صاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے کسی پیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم کسی کو پیر کو فالو کرتے ہیں اور اس کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، جی میں اس کی تقلید کرتا ہوں، صاف ظاہر ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی قدر ہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں، اور جو بھی شخص آپ کے بعد ہے وہ آپ سے ادنا ہے، اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دین کو بھی اختیار کرنا ہے، تو اس دین کو اختیار کرنا ہے جس کے مرشد، جس کے ہادی، جس کے رہنما سراج منیر، بشیر، نذیر، ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یہ تمام چیزیں، یہ صفات، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات ہے۔ ورنہ کیا ہوگا اگر ہم کسی اور کو مان لیں گے کہ وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، تو صاف ظاہر ہے یہ ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ساری ذکر کیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں اللہ نے دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگلی آیات میں کہ تمہارا ہم نے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کیا۔ یہ اس وقت ہے جب
زیادہ نہیں قوم آپ کو پتہ بڑی بدبخت تھی. پھر انہوں نے کیا کیا, سبت یعنی ہفتے کے دن کے اندر انہوں نے زیادتی کرنا شروع کر دی. ہفتے کے دن کو مانتے تھے, پتہ تھا ان کو تورات کے اندر حکم موجود ہے کہ ہفتے والی یہ احکام عشرہ تورات کے اندر 10 کمانڈمنٹس given to Moses ہے. موسیٰ علیہ السلام کو 10 بڑے حکم دیے گئے جن کو کہا جاتا ہے 10 کمانڈمنٹس یا احکام عشرہ. احکام کا مطلب کمانڈمنٹس, عشرہ کا مطلب 10. ان میں سے ایک یہ تھا کہ سبت کے دن تم نے کام نہیں کرنا. انہوں نے سبت والے دن کام کرنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہی ہے مچھلیاں پکڑتے تھے جمعے کو, سبت کو مچھلیوں کے لیے گاڑا لگا دیتے تھے, پکڑتے نہیں تھے اور پکڑتے پھر اگلے دن تھے. تو یہ ہیلا کرنا یہ اسلام میں درست نہیں ہے. تو فرمایا پھر ہم نے ان کو اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا. آگے اللہ تعالیٰ نے وہ گائے کا قصہ بیان کیا جو آپ کو پتہ ہے. تو وہ گائے کا قصہ, پھر وہ گائے کے بارے میں ان کے سوالات اور فضول قسم کی جو توجیحات, یہ والا اور وہ والا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جس کو انہوں نے قتل کیا تھا اس کو وہ گائے کا ٹکڑا لگانے کا کہا تو وہ آدمی مردہ ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں کے ظاہر کر دیا جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے چھپایا, جو انہوں نے لوگوں سے چھپائی ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق آنے کے بعد ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. ایسے دلوں سے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا, اور دلوں کی جو دعا ہے وہ آپ سب کو لازمی کرنی چاہیے. ایک تو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ایک ہی دعا قرآن مجید میں موجود ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر ہی دعا پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاقت اپنے دین پر قائم رکھنا, اپنی شریعت پر قائم رکھنا. اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اس پر شریعت بھی اثر نہیں کرتی. ایسے دل جو سخت ہو جائیں وہ پھر سخت ہو جاتے ہیں, اور وہ جب سخت ہو جاتے ہیں تو ان سے پھر نیکی کا صدور نہیں ہوتا بلکہ وہ برائی کے اندر پڑ جاتا ہے. اللہ. پھر یہ آگے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے. ان کو پتہ تو ہے تورات کے اندر نبی علیہ السلام کو حکم ہے, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لے آئے, اور جب آپس میں ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تورات کی آیتیں پڑھتے ہو جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے, اور پھر وہ تو یہ تو پھر تمہارے خلاف دلیل بن جائے گی مسلمان کہ ان کی کتاب کے اندر چیزیں موجود ہیں, تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہاں حجت بازی کریں گے. تو یہ ان کا کردار اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور پھر آخری آیت اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ان پڑھ ایسے ہیں جن کو کتاب کا نہیں پتہ, لیکن اپنی خواہشات ان کی, بارہ آدمی چاہتا ہے جنت میں چلا جاؤ, پتہ ہوتا ہے کون نہیں, بس جنت میں جانا ہے. تو یہ ہے جی آپ کا سلیبس جو مختصر میں نے آپ کو کر دیا ہے. تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. آپ کا سلیبس آیت نمبر 41 سے 86 تک ہے, اس سے پیچھے کوئی سوال نہیں آپ کو آئے گا. آپ کا جو سلیبس ہے وہ 41 سے 86 تک ہے. اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ نے عربی گرامر میں کیا پڑھا ہے, یہ بھی ذرا بتائیے. جی عربی گرامر کے سبق میں آپ نے کیا کچھ پڑھا ہے عربی گرامر کے استاد سے؟ سر اسم فاعل اور مفعول. جملہ اسمیہ فعلیہ پڑھا ہے آپ نے؟ جس ہم نے فعل کی اقسام نہیں سر ہم نے فعل پڑھ گیا صرف, ابھی فاعل نہیں پڑھا. اچھا بہرحال یہ ہے کہ چلے اس کو چھوڑے, ابھی آپ کا چونکہ آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہے تو بہرحال آپ کو نا یہ آپ کو اسائنمنٹ دی گئی ہے. اسائنمنٹ سب کی بن گئی ہے جی؟ سر ابھی بن رہی ہے. چلے اسائنمنٹ آپ بنائیں. تو میں کوشش کروں گا کل ٹائم ملے گا تو میں شاید اسائنمنٹ آپ کو 1-2 دن اور ایکسٹرا دے دوں تاکہ آپ مزید آسانی سے بنا سکیں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم وسلم اللہ.